حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں، شام میں اور کوفہ میں کیا کیا ہوا تھا، اس ویڈیو میں سارے واقعات شیئر کروں گی۔ اس سے پہلی ویڈیو میں امام حسین کے سفر کربلا تک کا واقعہ شیئر کیا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 محرم کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا اور آپ کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے بر لمحے فرات خیمے نصب کیے گئے اور انہیں مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور کہیں خیمے لگا دیجیے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو غصہ آیا، پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے غصے کو پرسکون کیا اور فرات سے کچھ فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب قیام کے بعد ابھی آپ خیمے میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ حضرت بی بی زینب نے چونہی ان اشعار کو سنا تو اس درجہ روئیں کہ رو رو کر آپ بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے رخسار پر پانی چھڑک کر آپ کو باہوش کیا اور پھر آپ آل محمد داخلہ خیمہ ہوئے۔ 3 محرم کو ابن سعد 65,000 اور ایک روایت کے مطابق 66,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ان خیالات کی خواہش کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے سفر کا ارادہ بیان کیا۔ پھر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو تمام تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے جواب میں لکھا، جب کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو وہ تمام اپنے عزیز و قارب سمیت بیعت یزید کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کوئی بھی بات پر غور نہیں کرنا چاہتا۔ اسی 3 تاریخ کی شام کو حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا بنی اسد میں گئے اور ان میں 90 جانباز امداد حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار کیے اور انہیں لا رہے تھے تو کسی نے ابن سعد کو اس کی خبر دے دی۔ اس نے 4,000 کا لشکر بھیج کر اس کام کو بھی رکوا دیا۔ 4 محرم کا دن 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور تم اس کے دشمن حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ بیت اللہ ابن زیاد کے کہنے سے بے شمار لوگ کربلا کے لیے تیار ہو گئے اور سب سے پہلے شمر ابن جنجوشن نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن لقاب کو 2,000، ابن عمیر کو 4,000، ابن رحیمہ کو 3,000 اور ابن خدشہ کو 2,000 سوار کا لشکر دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا۔ 5 محرم کو شمس ابن ربیع کو 4,000، ابن قیس کو 4,000، سنان ابن انس نقوی کو 10,000، محمد ابن اشرف کو 1,000، عبداللہ ابن حسین کو 1,000 کا لشکر دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ 6 محرم کو ابن یزید اسماعی کو 6,000 کا لشکر، خواب ابن حور کو 3,000، حجاج ابن حور کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ خط لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں، تمہیں چاہیے کہ اب تم امام حسین کو قتل کر دو۔ اسی تاریخ پر قولی ابن زیاد نے عبید اللہ کی طرف ایک خط روانہ کیا
جس میں عمر بن سعد کے لیے لکھا ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی ابن سعد کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ مجھے تمہاری تمام حرکتوں کی خبر ہے، تم حضرت امام حسین علیہ السلام سے چھپ کر باتیں کیا کرتے ہو۔ دیکھ میرا خط پاتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور ان کو جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ 7 محرم کا دن عمر بن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے تعینات کیا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پانی نہ پہنچ پائے، اور پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر ہجر کو اور 1000 کا لشکر شبس ابن عرب ربی کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ بن حسین نے نہایت ہی کریہ لفظوں میں طعنہ زنی کی، جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حشب نے طعنہ زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس علیہ السلام نے دیا۔ آپ نے غالباً طعنہ زنی کے جواب میں خیمہ سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ کی طرف تیشہ سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر امتحان دینے آئے ہیں، نہ کہ معجزہ دکھانے۔ 8ویں محرم کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت سے بچے بے چین ہو گئے۔ غازی عباس علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام چند سواروں کو لے کر فرات کی طرف تشریف لے گئے اور بڑی مشکل سے پانی لائے۔ اسی سقائی کی وجہ سے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو سقائی کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن سعد کو فرمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو پانی دے کر حکومت چھوڑ دوں۔ امام شبلی لکھتے ہیں ابن سعد کی اس گفتگو کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کنواں کھود کر پانی برآمد کریں۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کنواں تو کھود لیا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9 محرم کی شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت غازی عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حاجت تمام کر لی۔ 9 محرم کی صبح کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام زین علیہ السلام نے بچوں کی پیاس کی حالت دیکھ کر پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے کام شروع کر دیا۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا اور وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے مگر پانی حاصل نہ کر سکے۔ روایت کے مطابق 5ویں دفعہ پانی برآمد ہوا۔ بی بی سکینہ نے کوزہ بھرا اور دشمن کے خوف سے خیمے کی طرف بھاگی اور خیمے میں پاؤں پھنسا اور آپ گر پڑی، پانی بہہ گیا اور دشمن نے کنواں بند کر دیا۔ بی بی سکینہ پیاسی کی پیاسی رہ گئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ناکے پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کروایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مرحوم لکھتے ہیں کہ نبی طارق شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے، انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں
اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے، ہم نے انہیں حکم تعمیل اور حکم یزیدی دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9 تاریخ شمر نے حضرت غازی عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو امان نامے کی پیشکش کی، مگر حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے بڑی دلیری سے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ اسی 9 محرم کی شام کو شمر کی تاریخ سے ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ کو حضرت غازی عباس علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی خبر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس آ رہے ہو۔ یہ سن کر جناب زینب رونے لگی، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور جنگ ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی، اور پھر 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔